میرے ہاتھ میں کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا. میں ایک منتر پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو اپنی تقریر میں بتاؤں گا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. مذہب اسلام کی سندرتا کیا ہے. کیا مذہب اسلام وہی ہے جسے زمانے والے دنیا کے سامنے پیش کرتے گئے؟ نہیں، میں تو اپنے سارے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ آج کہتے گئے مسلمان بھڑکاتا ہے، یہ مولانا بھڑکاتا ہے. نہیں پیارے، ہمارے جلسوں میں تو ہمارے ہندو بھائی بھی آتے گئے، ہمارے جلسوں میں کرسچن بھی آتے گئے، ہمارے جلسوں میں یہودی بھی آتے گئے، ہمارے جلسوں میں نصرانی بھی آتے گئے. ہم تو اپنے جلسوں سے پیغام دیتے گئے چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے پیغام دیتے گئے. لیکن یاد رکھنا لوگوں، میں کہنا چاہوں گا اسلام کی سندرتا کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، آج لوگ کسی شرابی کو دیکھتے گئے شراب کے نشے میں دھت اور وہ کچھ بکواس کرتا ہے، لوگ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے. کسی جواڑی کو لوگ دیکھتے گئے اور لوگ اس جواڑی کو دیکھ کر سمجھتے گئے یہی اسلام ہے. نہیں پیارے، آج کے جشن آمد رسول کانفرنس سے معین الدین قادری ایک پیغام دے کر جانا چاہے گا. او دنیا والوں اور او میڈیا والوں، اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھنے کی کوشش کرو، کسی جواڑی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے، غریب نواز کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے. اگر اسلام کو سمجھنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے. آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کیا اسلام نے جو پیغام دیا ہے، اسلام کی سندرتا جو ہے وہ لوگوں سے چھپائی جاتی ہے. میڈیا والے بھی بیٹھ کر دن رات اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے گئے. لیکن میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے. یہی وجہ ہے امریکہ میں پہلے سال میں 10 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، لیکن جو بھی اسلام کو پڑھتا جائے گا آج ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے گئے. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، اسلام کی سندرتا یہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو ایک منتر میں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تیار ہو جاؤ. میں آپ کو بتا دوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب شریمد بھاگوت گیتا ہے. ایک لفظ منتر کا اگر کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے. لیکن شرط ہے آپ قاعدے سے سننا. ہم ایسے جلسوں سے ایسی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. او دنیا والوں، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو شانتی کا پیغام دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے گئے مولانا صاحب، کچھ لوگ کہتے گئے یہ مولانا بھڑکاتا ہے، یہ حاجی صاحب بھڑکاتا ہے، یہ مسلمان بھڑک جاتا ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں منبر رسول سے، یاد رکھنا مسلمان اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے، مسلمان اپنے خاندان کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے. ہم تو کہتے گئے ہماری باتیں تو چھوڑو، ہمارے مجمع میں سے ایک 10 سال کے بچوں کو اٹھا کر پوچھو، وہ بچہ جواب دے گا سنو ہم کو گالی دینا ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے. ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے. ہماری بہن کو گالیاں دینا ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھنا، اگر تو نے مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیا تو پھر یاد رکھنا یہ خاندان کیا، یہ دولت کیا، ہم اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے. کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے زندگی میں جیو تو ایسے
से जियो या रसूल अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाज़रीन व सामईन, आप हज़रात सरे शाम से अब तक बैठे हैं। स्टेज पर मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। सदर जलसा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर ख़ान जालवी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, और मुझसे पेशतर नक़ीब अहले सुन्नत से आप हज़रात ने अच्छी शायरी, अच्छे अंदाज में आप हज़रात ने समाअत किया, और उनसे पेशतर आप हज़रात ने अपने यहाँ के इमाम व ख़तीब से अच्छी गुफ्तगू समाअत किया। बाहर से आने वालों को आप सुनते हैं, बाहर से आने वालों को आप सुनते भी हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, कद्र भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, हज़रत तकरीर के लिए खड़े हुए तो 25% लोग इधर उधर हो गए। मैं कहना चाहूँगा, बाहर से आने वालों को जितनी आप इज़्ज़त देते हैं, खूब इज़्ज़त करें, खूब मेहमान नवाजी करें, लेकिन उससे ज़्यादा इज़्ज़त के हक़दार आपके इलाक़े के उलमाए किराम हैं, और ख़ास तौर से आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं। क्योंकि मैं 2-3 घंटे के बाद नज़र नहीं आऊँगा। कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी बाद में आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने अगर दौड़ के आगे आएंगे तो आपके मोहल्ले के उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए अपने मोहल्ले इलाके के उलमाए किराम की कद्र करें। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी को जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में कबूल फरमाए। आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा, जितनी देर आप बयान सुने, इस रंग में सुने लगे कि मुस्तफ़ा का दीवाना कोई सुन रहा है। मैं पहली दफ़ा आपके जाले की सरजमीन पर हाजिर आया हूँ। आप ऐसी मोहब्बत से सुने और लगे कि दोबारा आने की तबीयत चाहे। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं सबों का नाम नहीं जानता, बस इतना कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फरमाए। ज़रा एक मरतबा अगर सुनना चाहते हैं, पूरा मजमा एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे के पाकी का वास्ता। पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ,
انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور میں وہ چترویدی ہوں، میں جو بھی بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے، آپ کئی برسوں تک میری گفتگو کو یاد رکھیں گے، اور میں موضوع کے مطابق گفتگو کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازش رچی جا رہی ہے، آج جو میڈیا پہ اسلام بتایا جا رہا ہے، جو میڈیا والے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا حقیقت میں وہی اسلام ہے یا ہمارا اسلام کچھ اور ہے؟ ہمارا اسلام دھرم کتنا اچھا ہے، ہمارا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، انشاءاللہ معین الدین قادری یہاں سے پیغام دے گا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اگر آپ نے استقبال کر دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میں منتر پڑھوں گا اور اس کے خلاصے پہ مکمل میری تقریر ہو جائے گی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں آمد رسول کے حوالے سے، سنیے گا۔ سب نظارے سب نظارے سب نظارے سب نظارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے سب نظارے۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ سارے نظارے جو دکھائی دے رہے گئے، یہ لائٹیں جو نظر آ رہی ہے، یہ شامیانہ جو نظر آ رہا ہے، یہ زمین کا فرش جو نظر آ رہا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ جو نظر آ رہا ہے، اور اس آسمان کے نیچے چاند و سورج جو نظر آ رہے ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ جو نظر آ رہی ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے صدقے میں گئے۔ اس لیے تو ہم کہتے گئے سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے تارے چاند تارے حضور آپ کے گئے، چاند تارے چاند تارے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کر لیں، کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے جب اشارے حضور آپ کے گئے، جب اشارے جب اشارے۔ یقیناً لوگوں محلہ نداف محلہ میں آنے والے سنی مسلمانوں، یاد رکھنا آپ یہاں آئے ہو کسی کے باپ کے نام پر نہیں آئے ہو، رسول پاک کے نام پر آئے ہو، اور اس نیت سے آپ بیٹھے رہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گئے، مدینے والے مصطفیٰ سماعت کر رہے گئے۔ یقیناً آپ اگر دل لگاؤ گے معین الدین قادری کلیجی نہیں، کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا۔ آج آمد رسول کانفرنس میں آپ آئے ہو، ایک پیغام یہاں سے لے کر جاؤ۔ یاد رکھنا آپ پیسے یہاں لٹاتے ہو مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں، آپ یہاں پہ شاعروں کو نوازتے ہو، آپ یہاں مہمانوں کی قدر کرتے ہو۔ میں اگر اپنے باپ کی بولی بولتا کوئی یہاں بیٹھ کر سننے والا نہیں ہوتا، میں اگر اپنے خاندان کی بولی بولتا یہاں کوئی بیٹھ کر سننے والا نہیں ہوتا، مگر یہاں لوگ رات کے 1 بجے بیٹھے گئے۔ کس لیے؟ میں اپنے باپ کی بولی نہیں، احمد مختار کی بولی بول رہا ہوں، مدینے کے تاجدار کی بولی بول رہا ہوں، اس لیے تو یہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اب منتر شروع کر دوں، اگر آپ
کی اجازت ہو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, یہ دیکھیں تقریر کو سمجھ کے سنیے گا, کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا. میں ایک منتر پڑھتا ہوں, آج میں آپ کو اپنی تقریر میں بتاؤں گا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, مذہب اسلام کی سندرتا کیا ہے. کیا مذہب اسلام وہی ہے جسے زمانے والے دنیا کے سامنے پیش کرتے گئے؟ نہیں, میں تو اپنے سارے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ آج کہتے گئے مسلمان بھڑکاتا ہے, یہ مولانا بھڑکاتا ہے. نہیں پیارے, ہمارے جلسوں میں تو ہمارے ہندو بھائی بھی آتے گئے, ہمارے جلسوں میں کرسچن بھی آتے گئے, ہمارے جلسوں میں یہودی بھی آتے گئے, ہمارے جلسوں میں نصرانی بھی آتے گئے. ہم تو اپنے جلسوں سے پیغام دیتے گئے چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے پیغام دیتے گئے. لیکن یاد رکھنا لوگوں, میں کہنا چاہوں گا اسلام کی سندرتا کو اگر دیکھنا چاہتے ہو, آج لوگ کسی شرابی کو دیکھتے گئے شراب کے نشے میں دھت اور وہ کچھ بکواس کرتا ہے, لوگ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے. کسی جواڑی کو لوگ دیکھتے گئے اور لوگ اس جواڑی کو دیکھ کر سمجھتے گئے یہی اسلام ہے. نہیں پیارے, آج کے جشن آمد رسول کانفرنس سے معین الدین قادری ایک پیغام دے کر جانا چاہے گا. او دنیا والوں اور او میڈیا والوں, اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھنے کی کوشش کرو, کسی جواڑی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے غریب نواز کی سیرت کو پڑھتے جاؤ, اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے. اگر اسلام کو سمجھنا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ, اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے. آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. کیا اسلام نے جو پیغام دیا ہے, اسلام کی سندرتا جو ہے وہ لوگوں سے چھپائی جاتی ہے. میڈیا والے بھی بیٹھ کر دن رات اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے گئے. لیکن میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں, اسلام ایک ایسا مذہب ہے, یہی وجہ ہے امریکہ میں پہلے سال میں 10 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے, لیکن جو بھی اسلام کو پڑھتا جائے گا آج ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے گئے. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے, اسلام کی سندرتا یہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو ایک منتر میں پڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ تیار ہو جاؤ. میں آپ کو بتا دوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب شریمد بھاگوت گیتا ہے. ایک لفظ منتر کا اگر کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے, لیکن شرط ہے آپ قاعدے سے سننا. ہم ایسے جلسوں سے ایسی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو پیغام دینا چاہتے گئے. او دنیا والوں, اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے, اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام تو شانتی کا پیغام دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے گئے مولانا صاحب, کچھ لوگ کہتے گئے یہ مولانا بھڑکاتا ہے, یہ حاجی صاحب بھڑکاتا ہے, یہ مسلمان بھڑک جاتا ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں منبر رسول سے, یاد رکھنا مسلمان اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے, مسلمان اپنے خاندان کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے. ہم تو کہتے گئے ہماری باتیں تو چھوڑو, ہمارے مجمع میں سے ایک 10 سال کے بچوں کو اٹھا کر پوچھو, وہ بچہ جواب دے گا سنو ہم کو گالی دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. ہماری بہن کو گالیاں دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھنا, اگر تو نے مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں
गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है। आला हजरत ने बताया है जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम मदीने वाले मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते गए। अब जरा सुनना लोगों, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, माइक आपका अच्छा बज रहा है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकल रही है, जरा गौर से सुनना। हमारा तो अकीदा ये है, हम तो सोचते गए रातों दिन, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 दीवाना बोलो, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा गए। सुनो एक मंत्र सुनो, मैं पढ़ता हूं। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 23 है। मैं पहला मंत्र पढ़ता हूं। अधर्मा भीभावात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वालश्रणे जायते वर्ण शंकरा। और इसी किताब का पेज नंबर 154 है। इस पे लिखा है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ता है। इसमें लिखा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ गणेशयं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति मैं प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। अब आओ लोगो, जाले वालो, निदाफ मोहल्ला वालो, अपने तो अपने, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा का तज़किरा नजर कर आते गए, तज़किरा करते नजर आते गए, प्रशंसा करते नजर आते गए। अब जरा सुनना, हर जबान में मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र मौजूद है। सुनो, किसी ने कहा है संस्कृत जबान में संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो सुनो, ये नया है और ये मुकम्मल नया है, और ये आपने किसी दूसरे से नहीं सुना होगा, और अगर मेरे बात कोई पढ़ेगा तो ये मेरा माल होगा, किसी दूसरे का नहीं। जरा सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी।
اور بنتی کا کر دو منگل منگل، بنتی کا کر دو منگل منگل، اور یا رسول اللہ تورا راج چلت گئے منڈل منڈل، بنتی کا کر دو منگل منگل، تورا راج چلت گئے منڈل منڈل، شمپورن جگت کے ہو پر بھاری، اربن مدنی اربن مدنی، اپدیش ملا سندیش ملا گئے، اپدیش ملا سندیش ملا گئے، شکچھا کا گمیں سندیش ملا گئے، ہر یگ میں رہے گو ہر یگ میں رہے گو شکچھا کاری، اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو مورا ہے کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی۔ خلاصہ کر دوں، ارے خلاصہ کر دوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، اونچی آواز میں دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب ذرا سنیے گا، میں نے موضوع لیا ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کو تھوڑا سا کم کیجئے، ٹھیک چل رہا مائک، زیادہ کم نہیں کرنا ہے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ جو کہتے ہیں اسلام مانوتا کا سندیش نہیں دیتا ہے، اسلام انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے، ذرا غور سے سننا لوگوں، آپ نے ٹی وی کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے، آپ نے میڈیا کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آج جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام مانوتا کا درس نہیں دیتا ہے، یاد رکھنا اسلام کو پڑھ کر تو دیکھو، اسلام کو پڑھ کر اور اسلام پہ آپ ریسرچ کر کے دیکھو۔ آج جتنے لوگوں نے بھی اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیا ہے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، وہ ہو کیوں نہیں؟ اسلام ہے ہی اتنا خوبصورت مذہب، اسلام کی سندرتا کیا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مانوتا نہیں سکھاتا، مانوتا کا پاٹ نہیں پڑھاتا۔ ہمارے بھی ہاتھ میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، ادھر دیکھیے ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے گئے حضرت تشریف لا چکے گئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ کے انٹرنیشنل شاعر تشریف لا چکے گئے، جب یہ پڑھیں گے ایسا لگے گا آپ نداف محلہ جالے کی سرزمین پر نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے سنو، ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ اسلام کی سندرتا کیا ہے؟ بھائی کفیل انور اشرفی صاحب کی بلا وہ بھی تشریف لا چکے گئے، بہت اچھے نقیب ہیں۔ یاد رکھنا لوگوں، جالے والوں، آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، کیونکہ آپ کی زمین سے، آپ کی زمین کے کوکھ سے اٹھنے والا ایک ایسا نقیب، ایک ایسی آواز یہاں سے اٹھنے والی ہے جو پورے ہندوستان کی آج ضرورت بن گئی ہے۔ آپ یاد رکھنا، اپنے قسمت پہ ناز کیجئے۔ ذرا غور سے سنیے، اسلام کی سندرتا کیا ہے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ہمارے بھی ہاتھ میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ میں ناخون ہے۔ علماء سے پوچھئے ناخون کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، کتنے دنوں کے اندر اندر ناخون کاٹ لینا چاہیے؟ علامہ مفتی عبد المقتدر خان صاحب تشریف فرما ہے، یہ بتائیں گے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر آدمی ناخون کو کاٹ لے۔
40 दिन से ज्यादा रखना, 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना, ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये तो आम लोगों के लिए है, लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, ये उलमा हमारी तायीद करेंगे। फतवाए आलमगीरी में ये मसला लिखा है कि ऐसे तो आम तौर पर लोगों को 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ही लेनी चाहिए, 40 दिन तक की मोहलत है। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो उसके लिए मसला ये है, बेहतर ये है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। मैं सर पकड़ के बैठा, आखिर इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आगे मसला ये लिखा है कि लोगों, इसलिए कि अगर तू गाय का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, तू भैंस का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, अगर तू जानवर का दूध निकालेगा नाखून अगर बड़े हो तो जानवर को नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत की कितनी कद्र बताता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता। सुनो, इस्लाम की सुंदरता को देखो, इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, इस्लाम को किसी जुआरी को देखकर समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, आज जो लोग कहते हैं पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी का, हम साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर कोई पड़ोसी तेरा, अगरचे वो यहूदी हो, अगरचे वो ईसाई हो, अगरचे वो गैर मुस्लिम हो, अगरचे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर कोई तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, तू खाना खाकर पेट भर के सो गया, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम भूखा नहीं, तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी क्यों भूखा सोया रहा? अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं, देखो इस्लाम की सुंदरता क्या है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अगर किसी की मिट्टी की दीवार है बगल में, आप चलते चलते मिट्टी की दीवार को अपने नाखून से खुरच दिया, उस नाखून में जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा कि तूने बगैर किसी मामलात के तूने उसकी दीवार को क्यों खुरचा था। याद रखिएगा, जो मजहब इस्लाम ये दर्स देता है, ये पाठ पढ़ाता है कि अगर किसी की दीवार को तूने खुरचा, उसके बारे में अल्लाह पूछेगा। तो बताओ, किसी पड़ोसी को अगर तकलीफ दिया जाए, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। ये हुजूर ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हैं, इस्लाम ने तो घरेलू मामलात में भी दर्स दिया है। इधर देखो प्यारे, इस्लाम क्या सबक देता है। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा, 1-2 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। जब दुनिया की आग का ये आलम है कि आदमी किचन में न रह पाए, जून जुलाई के महीने में माँ बहनें रहती है, आप उनसे पूछिए कितनी गर्मी लगती है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की आग है, तो फिर जिस आग को 70
70 मर्तबा धोने के बाद दुनिया की आग बनाई गई है, वो जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। लोगों, अपने बाल बच्चों को बचाओ। आज हमारा मुआशरा जा कहां रहा है? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है औलाद। औलाद की कद्र किया करो। उनसे जाकर पूछो जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मैंने एक सेठ साहब को देखा है गुजरात में, जिनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं रड बनाने वाली, सरिया तैयार करने वाली 4-4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन उससे मैंने पूछा आपके पास मकान भी है, 4-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद है, आपके पास गाड़ी लग्जरी कारें मौजूद है, आपके पास लाखों रुपए आपके जेब में है, लेकिन आप मायूस क्यों रहते हो? वो कहने लगा मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन पैसों का, क्या करूंगा इन बंगलों का, क्या करूंगा इन मकान का, क्या करूंगा इस दुकान का, क्या करूंगा इन फैक्ट्रियों का। सारी चीजें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है। औलाद की कद्र करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अपनी अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिया है, औलाद को गिफ्ट करने वालों, औलाद को तोहफा देने वालों, खूब तोहफा दो। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कौन सा तोहफा सबसे बेहतर है? आज बर्थडे पे मोटरसाइकिल दे देते हो, बर्थडे पे बच्चों को बंगला गिफ्ट कर देते हो, बर्थडे पे अपने बच्चों को मकान गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की साइकिल गिफ्ट कर देते हो, लाखों रुपए की बाइक गिफ्ट करते हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? ये मकान सबसे बेहतर तोहफा नहीं है। औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये लग्जरी कारें नहीं है। हुजूर ने फरमाया है अगर कोई शख्स को अल्लाह ने किसी को औलाद जैसी नेमत दिया है और उस बेटे को या बेटी को अगर कोई कुछ गिफ्ट अच्छा सा करना चाहे तो कुछ ना दे, सबसे बेहतर गिफ्ट ये है कि उसे अच्छी तरबियत वाला बना दे, अच्छा अदब वाला बना दे। यही उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन मेरे भाई औलाद को नेक बनाइए। आज लोग औलाद मांगते हैं, इधर सुनो, औलाद मांगने वालों खूब औलाद मांगो, लेकिन याद रखना सिर्फ औलाद मत मांगो अल्लाह से, अल्लाह से मांगो तो नेक औलाद मांगो। क्योंकि अगर सिर्फ औलाद अल्लाह ने दिया, आपने नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं की, तो फिर याद रखिएगा आपका ये सारा यानी बनाया घर जो 70 साल में आपने जमा किया है, जो बिल्डिंग बनाई है, जो गाड़ी खरीदी है, जो मकान बनवाया है, 70 साल में जो आपने जमा किया है, अगर औलाद नेक ना हुई तो आपके जाने के बाद 7 साल के अंदर वो सारी दौलत आपका बेटा बेच के खा जाएगा। हमने कितने रिक्शा चलाने वालों से पूछा है, बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? चाचा आपको तो इस उम्र में आराम करना चाहिए। उनका जवाब सुनो, वो कहता है कि मुफ्ती साहब हजरत क्या करें? हमने कहा कि क्यों कोई औलाद नहीं है क्या? कहा कि हजरत 4 बेटे हैं मेरे पास। मैंने कहा ये 4 बेटे जब हैं इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या कोई बेटा देखता नहीं है? उस बूढ़े ने जवाब दिया हजरत ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता, मैं बे औलाद रह जाता यही मेरे लिए बेहतर था। आपने भी सुना होगा कितने माँ बाप खून के आंसू रोते हैं कि अल्लाह औलाद न देता, बे औलाद रख देता, ऐसी औलाद से बेहतर था मैं बे औलाद रह जाता। मैं इस जगह ठहर के कहना चाहूंगा औलाद नेक मांगिए, लेकिन नेक औलाद के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है भाई साहब कि बाप शराब पीकर घुलटा रहे, माँ अय्याशी करती रहे, माँ पाप करते रहे और बेटा मस्जिद का नमाजी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तो बेटा अगर होता है तो बेटा गद्दार नहीं होता, बेटा मुस्तफा का वफादार होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटी अय्याश नहीं होती, बल्कि बेटी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बना करती है।
ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. اولاد کے نیک ہونے کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. سنو، ماں باپ اگر نیک ہو اولاد کیسی ہوتی ہے. آپ نے غریب نواز کا نام سنا ہے. حضور خواجہ غریب نواز ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. اچانک حضرت خواجہ غریب نواز ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھتے گئے، رک کر خطاب کرنے لگتے گئے. زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ تقریر کرتے کرتے 1000 لوگ تقریر سن کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز گھر پہنچتے گئے. ماں کہتی ہے بیٹا معین الدین حسن بہت مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ماں آج تیرا بیٹا مسکرائے نہیں تو کیا کرے؟ بیٹا معین الدین کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ماں تیرے بیٹے کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا ہے، 1000 لوگوں نے تقریر سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے 1000 لوگ. کہا کہ بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے کہ او ماں آخر بات کیا ہے؟ بیٹے نے تیری تقریر کیا ہے، تیرے بیٹے نے تقریر کیا ہے، تیرا کون سا کمال ہے؟ ماں کہتی او بیٹا معین الدین یاد رکھ یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ گھر کے در و دیوار گواہ ہے. جب تو چھوٹا سا تھا تجھے دودھ پینے کی خواہش ہوتی تھی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جب تک میں وضو نہیں کر لیتی تھی تب تک میں تجھے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. کہا کہ بیٹا یہ باوضو دودھ پلانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں وہ اثر دیا ہے، جہاں خطاب کرتا ہے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ کا نیک ہونا ضروری. آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے. کیا امام بخاری ایسے ہی امام بخاری بن گئے؟ یہ علماء موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے امام بخاری ایسے ہی امام بخاری نہیں بن گئے. اللہ اللہ سنو سنو لوگو، امام بخاری ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، بڑی منت سماجت کے بعد امام بخاری کی والدہ کے شکم میں امام بخاری آ گئے. امام بخاری کی ماں دعا کرتی ہے اے پاک پروردگار عالم، اے رب کعبہ، اے خالق کائنات، میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو مولا میں اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا نہ بناؤں گی، اگر میں اسے بناؤں گی تو تیرے محبوب کے حدیث کا عالم دین بناؤں گی. اللہ اللہ، امام بخاری ایسے ہی نہیں بنے. امام بخاری ماں نے منت مانی، اس کے بعد امام بخاری پیدا ہو گئے. ماں بڑی خوش ہو گئی، راتوں کو سجدے کرتی، دن میں بھی سجدے کرتی، سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، صبح میں بھی شکر ادا کرتی، دنوں رات اللہ کے شکر میں لگی رہتی. بڑی خوشحال زندگی کٹ رہی تھی. لیکن کتابوں میں آتا ہے امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے یہ ابھی امام بخاری نہ بنے ہیں. 6 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ اللہ آنکھوں کی بینائی غائب ہو گئی، امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. اب ماں تو ماں ہوتی گئے، ماں چیخ پڑی، ماں چلانے لگی، سجدے میں جا کر رونے لگی، رکوع میں رونے لگی، راتوں کو رونے لگی. اے پاک پروردگار عالم، میں نے تجھ سے منت مانی تھی کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوگا اور یہ بڑا ہو جائے گا میں تیرے محبوب کے حدیث کا عالم دین بناؤں گی. مولا میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی ہے. اے پاک پروردگار عالم، اب یہ میرا بچہ کیا عالم بنے گا جب آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے. ماں ماں ہوتی گئے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ گئے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو. اگر تیرا بوڑھا باپ بستر پہ پڑا گئے، اگر تیری بوڑھی ماں بستر پہ پڑی گئے، اگر وہ بات بات میں ٹوک رہے گئے، آپ کو اگر آگاہ کر رہے گئے، تنبیہ کر رہے گئے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو. اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں جو کام 10 سال محنت کے بعد نہیں بن رہا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ سے جا کر دعا کروا لینا. ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ
جو کام 10 سال محنت کے بعد نہ بنتا ہو، ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں اللہ کام کی تکمیل فرما دے گا۔ ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو۔ لیکن آج میں کہنا چاہوں گا ان بیٹوں سے، میرے نوجوانوں، تم تو یہاں سے نکلتے ہو گھر سے، ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے تو یاد رکھنا یہ تیرا جلسوں میں آنا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے مسجد جانا تیرا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے، او نوجوانوں سنو سنو، اگر تیری ماں کہتی ہے رات کے 10 بجے تو گھر سے نکلتا ہے، تیری ماں کہتی ہے او میرا بیٹا تو رات کے 10 بجے کہاں جا رہا ہے، تیری ماں اگر ٹوکتی ہے تو کہتی ہے او ماں بس ابھی گیا 10 منٹ میں آتا ہو، اب رات کے 11 بج جاتے گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، رات کے 12 بج جاتے گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، رات کے 1 بج جاتے گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، ماں کی ممتا تلملا اٹھتی ہے، اٹھ کر تیرے باپ کے بستر کے قریب جاتی گئے، وہ تیرا بوڑھا باپ جو چل نہیں پاتا گئے، تیری ماں کہتی گئے او فلاں کے ابا ارے دیکھیں تو صحیح اپنا بیٹا کہاں چلا گیا گئے، اپنا بیٹا گیا تھا یہ کہہ کر کے 10 منٹ میں آتا گو، لیکن رات کے 11 بج گئے اپنا بیٹا نہیں آیا، رات کے 12 بج گئے اپنا لال نہیں آیا، رات کے 1 بج گئے اپنا بیٹا نہیں آیا، اب وہ تیری بوڑھی ماں پیچھے پیچھے ٹارچ جلاتی چلتی گئے، تیرا بوڑھا باپ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر دھیرے دھیرے چلتا گئے آگے آگے، تو راستے میں چوراہے پر کھڑے ہو کر گپے مارتا رہتا گئے، تیری ماں پہنچتی گئے اور کہتی گئے او میرا بیٹا تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ ابھی گیا ابھی آیا، کیا تیرے 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے گئے، دیکھ ٹائم کتنا ہو گیا، رات کے 1 بج گئے تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے نوجوانوں اور کہتا گئے او ماں میرے بھی دوست تیار گئے، میرے بھی ساتھی گئے، میرے بھی فرینڈ ہے، لیکن یاد رکھنا آج تو اپنے ماں باپ سے جھنجھلا کے بات کر لیتا گئے، اللہ کی قسم اللہ کی قسم جب تیری ماں دنیا سے رخصت ہو جائے گی، جب تیرا باپ دنیا سے چلا جائے گا، رات کے 2 بجے تو بارش کے قطروں میں بھیگ کر آئے گا، ماں کی طرح کوئی خیریت پوچھنے والی نہ ہوگی، باپ کی طرح کوئی خیریت پوچھنے والا نہ ہوگا، پوچھو حضرت اسد اقبال صاحب سے، پوچھئے ان علماء کرام سے، میں اپنی بات بتاؤں میرے والدین کتنے انتظار میں رہتے گئے، میں جب 15 دن کے بعد گھر پہنچتا ہوں میری ماں پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے او میرا بیٹا آج تیری ماں پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی، او ماں تو نے 15 دن سے نہیں کھایا، او بیٹا جب سے تو باہر نکلا گئے تب سے لے کر آج تک تیری ماں نے پیٹ بھر کے 1 وقت کا بھی کھانا نہیں کھایا گئے، یاد رکھنا لوگوں تم پردیس جاتے ہو، جب وہاں سے کما کر آتے ہو گھر میں سارے لوگوں کی نظر، محلے والوں کی نظر آپ کے پیسوں پر ہوتی گئے، آپ کے بیگ پہ ہوتی گئے، لیکن تنہا ماں باپ ہوتے گئے جن کی نظر بیگ اور پیسوں پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی نظر آپ کی صحت پہ ہوا کرتی گئے، آپ کے جسم پہ ہوتی گئے، ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی قدر کر لو، میں یہ کہتا ہوں اگر ماں باپ کسی کے ناراض ہے اس جشن آمد رسول کانفرنس میں آنے والوں میں سے تو سنو لوگوں، ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنی ماں سے کہنا او میری ماں ہم نے جا کر جلسے میں یہ سنا گئے، اگر آپ دونوں ناراض ہو گئے میری دنیا تباہ ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی، او ماں آپ ناراض مت رہو بلکہ آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ راضی ہو جاؤ، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کے محلوں مکانات نہیں چاہیے، بلکہ او ماں اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو سنو ہمیں کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے،
ماں کے بیٹو کوئی خاموش نہ رہنا، ذرا جھوم کر بولنا، دعا چاہیے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور ایک شعر سنو، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ عمر بھرے سر پہ سایہ، عمر بھرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں باپ اگر زندہ گئے، ماں باپ اگر حیات سے گئے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ سنو سنو ایک شعر اور سن لو، ماں کی بات آئی ہے، اپنے بچپنے کو یاد کرو۔ لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں بولو یا حبیب اللہ، اونچا بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سنو، ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری ہے، یہ میں نے منتر بھی پہلا پڑھا ہے، منتر یہ پڑھا کہ ادھرما بھی بھوات، ادھرم کے معنی برائی، بھی معنی زیادہ، بھوات معنی بہت، ادھرما بھی بھوات، کہا گیا پاپ کے زیادہ بڑھ جانے سے، برائی کے زیادہ بڑھ جانے سے، عورتوں کے اندر پردوشینتی کلستریا، عورتوں کے اندر پاپ بڑھ جانے سے، استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن شنکرا، کہا کہ ایک عورت اگر پاپی ہو جائے، ایک عورت گنہگار ہو جائے، ایک عورت کے اندر اگر برائی داخل ہو جائے تو کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ سنو، امام بخاری 6 سال کی عمر کو پہنچے گئے، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب 6 سال کی عمر میں آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، ماں تڑپ اٹھی، سجدے میں جا کر رونے لگی، رکوع میں جا کر رونے لگی، ہمیشہ دنوں رات کو روتی رہی، دعا کرتی رہی، اے مولا، میں نے عصائے پیری کے لیے تھوڑی بیٹا مانگا تھا، میں نے اس لیے تھوڑی بیٹا مانگا تھا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں تو اس لیے بیٹا مانگی تھی کہ یہ بیٹا جب میرا بڑا ہوگا تیرے محبوب کے دین کا عالم بنے گا۔ اب آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، مولا اب یہ کیا عالم بنے گا، کیا عالم بنے گا؟ ماں روتی رہی، کئی دنوں تک روتی رہی، آخرکار ایک رات روتے روتے سجدے میں سر رکھ کر سو گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ رات کو جب سوئی گئے، خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور آ کر خوشخبری دیا، کہا کہ وہ خاتون روتی کیوں ہے؟ مت رو، تیرے آنسوؤں کے قطرے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تیرے بیٹے کی آنکھوں میں اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرما دیا ہے۔ اب
ماں باپ کی دعا دیکھو، ماں کی دعا دیکھو۔ امام بخاری کی والدہ جب خواب سے نیند سے بیدار ہوتی ہے، اتنا مبارک خواب دیکھی تھی، دوڑ کر بیٹے کے کمرے کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے ان کا بیٹا پہلے ہی سے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ امام بخاری کی والدہ جا کر کھڑی ہو گئی، بیٹے سے کہتی او بیٹا یہ بتا تو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ماں میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے جو چادر ہرے رنگ کی اوڑی گئے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ امام بخاری کی والدہ نے دعا کیا۔ سنو ماں باپ کی دعا کا اثر۔ امام بخاری خود فرماتے گئے، امام بخاری کو 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، سبحان اللہ، 1-2 نہیں بلکہ 4 لاکھ حدیثیں، اور ماں کی دعا کی برکت یہ تھی۔ امام بخاری خود فرماتے گئے چاندنی رات میں بغیر چراغ جلائے ماں کی دعا کے بعد جو روشنی اللہ نے عطا فرمایا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، چاندنی رات میں بغیر چراغ جلائے میں حدیث کو پڑھ بھی لیتا ہوں اور حدیث کو لکھ بھی لیتا ہوں۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کریں، استاذ کی دعائیں لیا کریں، ٹیچرز کی دعائیں لیا کریں، ورنہ تو بھائی صاحب آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ جہاں علی با تا ثا یہ پڑھتے ہیں بچے، اب جب وہ مولانا بن گیا، مفتی بن گیا، اب وہ ماسٹر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اب وہ اپنے جو یعنی جن کے پاس اپنے پہلے کی بچپنے میں پڑھائی کیا ہے، اب وہ شروعاتی تعلیم والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا استاذ کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہے۔ استاذ ہوتا ہے۔ ایک مرد اگر سدھرے گا تب ایک پورا معاشرہ سدھرے گا، ایک عورت سدھرے گی پورا معاشرہ سدھرے گا۔ بیٹے کے نیک ہونے کے لیے، بیٹی کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہوں گے تو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا، بڑا ہو کر غلام احمد مختار بن جائے گا۔ آپ نیک بنیے، ہم نیک بنیں، ماں بہنیں نیک بنیں، ماں باپ نیک ہوں گے تو یقیناً نسلیں نیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی کلیان کرو مورا ہے کلیانی اربن مدنی اربن مدنی، اور بنتی کر دو منگل منگل تورا راج چلت گئے منڈل منڈل، شمپورن جگت کے ہو پر بھاری اربن مدنی اربن مدنی، اپدیش ملا سندیش ملا گئے، شکچھا کا ہمیں سندیش ملا گئے، ہر یگ میں رہے گو شکچھا کاری اربن مدنی اربن مدنی، اسلام کا تم سے جان ملا گئے، آدر ملا سمان ملا گئے، ہردے سے تمہارے ہیں آبھاری اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو مورا ہے کلیانی اربن مدنی اربن مدنی۔ پورا مجمع پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔